مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہم اپنی آج کے کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ رب کا احسان، اللہ پروردگار دو عالم نے ہمیں مہلت دی اور موقع دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس مبارک کے بارے میں جاننے کا. ہماری جو پچھلی کلاس تھی اس میں ہم لوگوں نے قریش کا جو گروہ جمع ہوا اور ان کے جو سردار جمع ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے بیہودہ سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی تکلیف پہنچائی. اور ان میں ابو جہل اور نذر بن حارث جو تھے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، یہ جو سب سے آگے تھے، کیونکہ نذر بن حارث نے قریش کو یہ کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تم اس معاملے پر غور کرو کیونکہ تمہارے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ موجود ہے. تمہارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل، کوئی تدبیر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تمہارے درمیان یہ حالت تھی کہ یہ ایک نوعمر لڑکا تھا، تم سے وہ سب سے یعنی تم سب اس کو سب سے زیادہ ہی پسند کرتے تھے اور گفتگو کی لحاظ سے بھی وہ سب سے زیادہ سچا تھا اور ایماندار بھی تھا. اور اب وہ چیز لے کر آیا ہے اس وقت جو ہے یعنی تم لوگوں نے اسے جادوگر کہا، مگر پھر اس میں بھی فیل ہو گئے کہ نہیں وہ تو جادوگر نہیں ہے، یہ مطلب یہ تویز گنڈے والا کوئی کاہن کہا، نہیں وہ تو کاہن بھی نہیں ہے، یا اس کو شاعر کہا، نہیں اس کا کلام کسی جو ہے شاعر کی طرح بھی نہیں ہے، اور دیوانہ کہا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں دیوانہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو دیوانوں کی حالت بھی دیکھی ہے. اب یہ سارے باتوں کے جب نذر بن حارث نے قریش سے کی تو اب قریش جو ہے اس بات پر سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے. اب اس کے بعد قریش نے کیا کیا کہ نذر بن حارث اس گفتگو کے بعد نذر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط انہوں نے یہودی جو علماء تھے ان کے پاس مدینہ طیبہ روانہ کیا اور ان سے کہہ دیا کہ یہودی علماء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات جو ہے وہ بیان کریں، یعنی ان کے متعلق دریافت کریں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس پہلی کتابیں موجود ہیں اور وہ اہل کتابیں اور وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جانتے ہیں. چنانچہ ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ دو شخص جو ہے روانہ ہوئے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے. وہاں پہنچ کر یہودی علماء کے جو ہے نا سامنے یہ گئے اور انہوں نے باتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا کہ تورات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، کیونکہ تم لوگ تو صاحب وہ تمہارے پاس تو کتاب ہے اور پھر تمہارے جو ہے نبی پر ایمان رکھنے والے ہو، اور ہمارے پاس بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ محمد آئے ہیں جو اس وقت کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اسی وجہ سے ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم ہمیں اس شخص کے بارے میں کچھ بتا دو. یہودی علماء نے کہا کہ ہم تمہیں 3 باتیں بتاتے ہیں، تم ان سے ان باتوں کے بارے میں دریافت کرنا. اگر اس نے ان تینوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو پھر وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے. اگر وہ جواب نہ دے سکا تو پھر سمجھ لینا کہ محض جھوٹے دعوے کر رہا ہے. پھر تم اس کے متعلق جو بھی رائے قائم کرنا چاہتے ہو قائم کر لینا. ان 3 سوالوں کے اگر وہ جواب نہ دے سکا تو اب اسے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو کہ جو گزشتہ زمانے میں غائب ہو گئے تھے
اور ان کا قصہ جو ہے بہت غریب اور عجیب ہے۔ پھر اس سے پوچھ لینا جو ہے ایک بہت بڑا جو سیاح تھا، زمین کے مشرقی حصے سے مغربی حصے تک گیا، اس نے جو ہے، اور پھر اس سے پوچھنا کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں خبر دے دے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں دریافت کرنا، یعنی اسے روح کے متعلق جو ہے پوچھ لینا کہ روح کی جو ہے حقیقت کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ واپس مکۃ المکرمہ آ گئے، وہاں سے یہ لوگ واپس مکۃ المکرمہ آ گئے۔ مکۃ المکرمہ آ کر تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے یہ جب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان نوجوانوں کے بارے میں بتا دیجئے جو غائب ہو گئے تھے، اور ان کا واقعہ جو ہے عجیب واقعہ ہے۔ پھر جو ہے اس شخص سیاح کے بارے میں بتانا جو زمین کے مشرقی اور مغربی حصوں تک پہنچ گیا، اور ہمیں روح کے بارے میں بتاؤ کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ان سے فرمایا کہ تم نے جن چیزوں کے بارے میں پوچھا ہے میں ان کے بارے میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ اب اس موقع پر یہ خاص بات ہو گئی کہ آپ نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں بولا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ وہ تو پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اسی لیے رب العالمین اگر ان سے تھوڑی سی بھی بھول چوک ہو جائے تو اللہ پروردگار ان کو جیسے کیا ہے یعنی بتا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ اب واپس چلے گئے۔ اب روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 روز تک اس حالت میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یعنی کوئی وحی نازل ہو، اور جبرائیل علیہ السلام آئے، یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے۔ سوچے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت، کیا سچویشن ہوگی۔ اب مکے والے باتیں بنانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے انہی دوسرے دن کا وعدہ کیا تھا، 15 دن گزر گئے اور وہ ہمیں اس چیز کے بارے میں کچھ نہ بتایا اس نے جس کے متعلق ہم نے سوالات کیے تھے۔ حالت یہ ہو گئی کہ وحی کی جو توقف انہی جو اس میں وقفہ ہو گیا وحی میں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی پریشان کیا، اور آپ پر ایسا بوجھ بن گیا یہ کہ آپ مکے والوں سے وحی کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورہ کاف لے کر آئے، سورہ کاف لے کر آئی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے غم زدہ ہونے پر تنبیہ کی گئی، اور جن نوجوانوں اور سیاح اور روح انہی کے بارے میں قریش نے جو سوالات کیے تھے وہ جوابات بھی انہی میں یعنی سورہ کہف میں ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ اے جبریل، آپ میرے پاس جو ہے نا، آپ نے میرے پاس آنے میں اتنے دن یعنی کیوں گزارے، اتنے دن کیوں رکے کہ میں شک میں مبتلا ہو گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا کہ اے محمد، ہم آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، ہم تو تب اترتے ہیں جب آپ کے پروردگار کا ہمارے یعنی وہ حکم دیتے ہیں ہمیں۔ اب جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اس کی ملکیت ہے، یعنی سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے ہم۔ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ کاف نازل کی، اور سورہ کاف کی جو ہے یعنی شروع کی آیاتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ اب یہاں عبد سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس کے بارے میں
یعنی کہ یہ عبد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ ہے. یہ تو میری طرف سے بھیجا ہوا ہے. گویا نبوت کا ثبوت جس کے متعلق انہوں نے بعض جو حوالے جو سوال کیے تھے، اللہ رب العالمین نے ان سوالوں کو بھی ان سب کے لیے یعنی جوابات اس میں دے دی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ بشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، کہ اس کو ٹیڑھا نہیں بنایا، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی یہ کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان لا کر اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری دے. ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین پروردگار دو عالم نے پوری کی یعنی سورہ کہف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری. اب جو سورہ کہف کی صورتیں جو گزری اور پھر انہوں نے جو سوالات کیے تھے، اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سارے سوالاتوں کے جوابات بھی دے دیے کفار کے لیے. اب پہلے تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ روح کے بارے میں، انی روح یعنی کہ روح کیا چیز ہے. مدینہ طیبہ کے یہودیوں نے بھی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا تو انہوں نے بھی یہی 3 سوال کیے تھے. اب روح کی ہمیں حقیقت بتلا دیں کہ روح جو ہے وہ جسم ہے یا صفت ہے، اور دوسرا اصحاب کہف بتائیں کہ کون لوگ تھے، ان کے حالات کیا ہیں، اور تیسرا کہ ذوالقرنین جو تھا وہ کون تھا اور اس کے کارنامے ذوالقرنین کے. اب روح کے متعلق جو ہے وہ تعالیٰ رب العالمین نے سورہ کہف سے پہلے ہی جواب دیا ہے. بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب آیا ہے کہ روح کی کوئی حقیقت نہیں سمجھ سکتا، روح کی حقیقت کو کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا. یوں سمجھو کہ رب کے حکم سے ایک چیز جسم میں داخل ہوتی ہے، جب اللہ رب العالمین چاہتے ہیں تو روح جسم میں داخل کر دیتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ روح نکل جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے. اور دوسرا تھا اصحاب کہف کا واقعہ. تھوڑے سے کیونکہ یہ حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن جو واقعات قرآن سے ریلیٹڈ ہے، جیسے شروع میں بھی میں نے کہا، ان میں سے ہم جیسے مختصر سے گزریں گے. جو واقعات قرآن میں آئے ہیں یعنی جو سیرت النبی میں ہیں تو وہ انشاءاللہ، اسی لیے پچھلے بھی جو ہمارے واقعات جو ہم نے پڑھے ان کے ذکر بھی قرآن میں آئے ہیں. اچھا، اصحاب کہف کے بارے میں اب جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کے متعلق جو سوال تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً یہ 2.5 صدیاں گزر چکی تھیں. یعنی یہ 250 ایئرز 250 سال ان کے مذہب کے جو مخلص لوگ تھے دین کے نشر اور اشاعت کے لیے کوشش اور محنت سے کام کر رہے تھے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ جو ہے ایک ایشیا کوچک کا علاقہ، جس پہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ اس علاقے میں تھا. اچھا، اس علاقے میں اس وقت ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس. یہ دقیانوس بڑا ظالم اور جابر جو ہے قسم کا یہ مشرک تھا، یہ بادشاہ مشرک تھا. اب اس کے جو دفتر میں 6 نوجوان ملازم تھے، یہ آپس میں دوست بھی تھے. یہ 6 اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اور کسی پادری نے ان کے سامنے توحید اور رسالت اور قیامت کا مسئلہ پیش کیا. اس وقت وہ پادری جو تھا وہ دینی حق پہ تھا، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی. پادری نے اس کو اچھی طرح سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے. نوجوان بڑے صاف دل تھے اور تفسیروں میں بھی ان کے نام بھی آئے ہیں، جیسے ایک کا نام جو ہے یلمیخا، اور دوسرے کا نام مقسل یمینہ، اور تیسرے کا نام مشلینہ، اور چوتھے کا نام مرنوش، پانچویں کا نام برنوش، اور چھٹے کا نام شاذوش. یعنی یہ ان کے نام جو ہیں بتائے ہیں رحمت اللہ اجمعین. یہ جو مطلب نیک وہ تھے، لڑکے تھے.
اب بادشاہ کو جب ان کے توحید اور کلمے کا علم ہوا تو بادشاہ کو تو بڑا غصہ آیا، کیونکہ وہ تو بڑا ظالم تھا، اور وہ کسی کو جو ہے جس طرح وہ بتوں کے میلے لگاتا تھا، بتوں کی عبادتیں کرتا تھا، تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور چیز کی عبادت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اب بادشاہ کو جب ان کے جو ہے نا پتہ چلا کہ انہوں نے تو دین بدل لیا ہے، اب ان نوجوانوں نے بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، حق گوئی کے ساتھ کام لیتے ہوئے اپنا عقیدہ بتلا دیا۔ تو بادشاہ نے بلایا کہ تم لوگوں نے مطلب کس دین کو اختیار کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم صرف رب کے جو ہے عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ یہ جو عدالت میں تماشائی بیٹھے ہیں، وکیل ہیں، یہ اپنے شرک پر کوئی دلیل پیش کریں، مطلب اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو پھر پیش کریں۔ اور یہ جو تھے تاریخیں بتلاتی ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے بڑی کھل کے بات کی، اور یہ شادی شدہ بھی تھے، ان کے ماں باپ بھی زندہ تھے۔ اب عدالت نے یہ سمجھا کہ نوجوان ہیں، جذبات میں آ کر باتیں کر رہے ہیں، اب ان کو تنبیہ کر دینی کافی ہے، قید نہ کریں اور سوچنے کا ان کو موقع دیا جائے۔ اب یہ میرے خیال میں جوشیلے ہیں، گھر جا کے جیسے ان کو سمجھا دیا جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو ہمیں موقع دینا چاہیے۔ چنانچہ ان کو کہا کہ اب تم اتنے دنوں کے اندر، ان کو جیسے ٹائم دیا گیا کہ تم لوگوں نے اپنے عقیدہ چھوڑ دینا ہے، اگر تم لوگوں نے عقیدہ نہ چھوڑا تو پھر ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، انسٹوننگ کی سزا ہوگی، پتھر مار مار کے تمہیں ختم کریں گے۔ عدالت نے ان کو یہ دھمکی دے کر ہی نہیں چھوڑ دیا ان لڑکوں کو۔ اب نوجوانوں نے رات کو مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو چھوڑتے ہیں تو ہماری آخرت تو برباد ہو جائے گی۔ اگر ہم جھوٹ بولیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے عقیدہ بدل لیا اور ہم جھوٹ بولیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، مطلب یہ بات بھی صحیح بات نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، لہٰذا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو علاقہ تھا جس میں یہ رہ رہے تھے بڑا وسیع علاقہ تھا، اور پہاڑی علاقہ تھا، بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ کسی غار میں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم وقت گزار لیں گے اور ہم پھر حالات کا جائزہ لیں گے، اور تقریباً جو ہے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم اپنے شہر سے جو ہے واپس ہم اپنے گھروں کی طرف آ جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ہے اب یہ نکل پڑے، یہ سارے یہ 6 کے 6 نکل پڑے۔ یہ آج کل جو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں جغرافیہ سے تو یہ شہر جو ہے یہ طرطوس، کچھ سفر یہ علاقے کا یہی نام ہے۔ اب جب یہ کچھ سفر کر چکے تو راستے میں ان کو ایک بکریاں چرانے والا ملا، جس کا نام تھا جو ہے تیوتوس یا جو ہے کفش، دونوں نام بتائے جاتے ہیں۔ اس نے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ ہمیں حکومت نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے اپنا عقیدہ نہ چھوڑا تو وہ ہمیں رجم کر دیں گے، اسی لیے اب ہم اپنا شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف آئے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ دیکھو یہ ایمان جو ہے نا یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے شروع میں یہی میں نے کہا نا کہ ہماری سب سے جو ہمارا مہنگا ترین حساس ہے وہ ہمارے ایمان ہے، اور جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جز ہے ہماری ایمان کا، اس کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ نشو و نما پا ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھو یہ ایمان کو بچانے کے لیے کتنی مصیبتیں جھیل رہے ہیں۔ اب انہوں نے چرواہے سے کہا کہ ہمیں جو ہے بادشاہ نے کیا ہے رجم کرنے کی دھمکی دی ہے، اسی لیے ہم شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف آئے ہیں تاکہ ہمارے ایمان بچ جائے، کہیں غار میں رہ کر زندگی گزار لیں گے۔ اب اس چرواہے نے کہا میرا بھی یہی عقیدہ ہے جو تمہارا ہے، لہٰذا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے بھیڑ بکریاں چھوڑ دیں اور ماں باپ بیوی بچے جو تھے وہ بھی چھوڑ دیے، اور ان لڑکوں کے ساتھ یہ جو چرواہا تھا یہ چل پڑا۔ اور اس چرواہے کے ساتھ اکثر ہوتے چرواہوں کے پاس یہ کتے رکھتے ہیں کہ وہ پھر جو ہے اگر ادھر ادھر کوئی بکری وغیرہ چلی جاتی ہے تو وہ ریوڑ میں ان کو اکٹھے کرنے کے لیے ٹرین ہوتے ہیں، یہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں۔ اب اس کتے کا جو نام تھا اس کا نام تھا قطمیر، وہ بھی ساتھ چل پڑا۔
7 یہ آدمی تھے اور 8واں اس کے ساتھ جو ہے یہ کتا ہو گیا۔ اب ان کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر یہ کتا کہیں دوسرے کتوں کو دیکھے تو لازمی ہے یہ تو بھونکے گا، کتے تو کسی دوسرے کتوں کو جب دیکھتے تو پھر بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اگر بھونکے گا تو ہم جو ہیں ہم تو پکڑے جائیں گے، لہٰذا اس کتے کو یہاں سے ہٹا دینا چاہیے ہمیں۔ اب انہوں نے کتے کو پتھر مارنے شروع کیے کہ یہ چلا جائے اور ہمارے ساتھ مت چلو، یعنی ہمارے پیچھے، لیکن کتا جو تھا اس نے پیچھا نہیں چھوڑا، اور جب یہ پتھر مار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان عطا کی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ جس رب کے تم پہ جاری ہو، عبادت کرتے ہو، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم جہاں سو گے میں وہاں پہرا دوں گا، مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں، فقہاء کرام جو ہے رضوان اللہ اجمعین لکھتے ہیں کہ یہ فقہاء کرام اصحاب نے جو ہے نا فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جنت میں جانے والے جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کہ 13 قسم کے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، پھر جو ہے صالح علیہ السلام کی جو ہے اونٹنی ہے، لیکن ٹوٹل جو ہے وہ 13 قسم کے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور ان میں ایک جو ہے یہ کتا بھی ہے، یہ کتا بھی ہے۔ اور لیکن اس کے بارے میں فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ بلعم بن بعورہ، جو بلعم بن بعورہ تھا، یہ اس کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ بلعم بن بعورہ جو ہے یہ اس کا قصہ جو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو علم بھی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو تھا یہ ایک بنی اسرائیل کا بڑا بزرگ شخص تھا، اور اس کو جو ہے لیکن لالچ کی وجہ سے اس کی جو بزرگی تھی وہ زائل ہو گئی۔ یہ بڑا خوبصورت عبادت گزار آدمی تھا، اور اس کے پاس جو ہے کرامات اس پر ظاہر ہوتی تھیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں نے اس سے کہا کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام نے بڑا تنگ کیا ہے، ہر وقت ایک ہی بات سناتا رہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم ایسے کرو کہ تمہاری دعا جو ہے وہ بڑی مقبول ہے، یعنی تم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کرو کہ وہ تباہ ہو جائے۔ اب بلعم بن بعورہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں اور اس کے لیے تو میں بد دعا کر ہی نہیں سکتا۔ خیر یہ آدمی لالچی بھی تھا، تو لوگوں نے کیا کیا کہ پہلے تو تحفے طائف دیے تو اس نے انکار کیا، پھر اس کے بعد سونے چاندی ہیرے کی جو ہے بڑی تعداد یہ لے کر آئے اور اس کے سامنے ڈھیر لگا دیا، اور بڑے بڑے ہدیہ تھے، اور اس سے کہا کہ دیکھیں اب جو ہے تم کر لو یہ کام۔ اور بیوی نے بھی دیکھے کہ ہاں اتنا کچھ مل رہا ہے، تو اس نے بھی کہا کہ تمہیں کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی بھی جو ہے بات مانی جائے۔ اچھا، اس نے یہ جب گیا بلعم بن بعورہ یہ ایک اونچی مقام پر بیٹھا، اور لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ اب یہ جو ہے جب اس نے ہاتھ اٹھائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کہنا چاہا، تو یہ ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کرنے لگا، اور لوگوں نے اس سے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، تم تو ہمیں بد دعائیں دے رہے ہو، ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دو، اور اس نے کہا کہ میری زبان یعنی کیا ہے میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی زبان جو تھی اتنی لمبی ہو گئی کہ اس کے ناف تک لٹک گئی، اور یہ جب جاتا تھا تو زبان لٹکی ہوئی جیسے کتے کی طرح استغفر اللہ یہ ہانگتا رہتا تھا۔ تو شاید اس وجہ سے بھی مفسرین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ جو اصحاب کہف کا جو کتا ہے یہ جنت میں جائے گا، لیکن یہ بلعم بن بعورہ کی شکل میں ہوگا، اسی لیے میں نے کہا چلو اس کا نام لیا ہے تو تھوڑی سی اس کی کوئک ڈیٹیل بتا دوں۔ اچھا، اب ذی القرنین روح کے بارے میں بھی بتا دیا، اصحاب کہف کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اب ذی القرنین کے بارے میں جو ہے وہ یسألونک عن ذی القرنین کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں کہ یہ کون بزرگ تھے اور ان کے کارنامے کیا تھے، تاریخ کے کتابوں میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ذی القرنین جو ہے یہ ایک اس کے بارے میں جیسے مفسرین کے مختلف آراء ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جو ہے یہ نبی تھے اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک بہت زیادہ جو ہے
نیک بادشاہ گزرا ہے، بہت نیک بادشاہ گزرا ہے۔ ابو داؤد شریف اور حدیث میں دیگر کتابوں میں بھی اس کے بارے میں حدیث آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادری اذا القرنین نبی کانا ام لا، یعنی کہ میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی جواب دیا، لیکن ایک نیک دل مومن بادشاہ تھے، اسی لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ قرن جو ہے یعنی معنی یہ کنارے کے ہیں کہ زمین کے دونوں کناروں تک اس کی جو تھی حکومت پھیلی ہوئی تھی، یعنی مغرب اور مشرق تک اس نے سفر کیے تھے، اور جس کے بارے میں یہ الیگزینڈر دی گریٹ ہے نا، لوگ اکثر اگر یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ہے، لیکن ذوالقرنین جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا نام ذوالقرنین کے نام سے لیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نیک مومن بادشاہ تھے۔ اور جو الیگزینڈر دی گریٹ تھا وہ تو اسلام پر بھی نہیں تھا، اور اس کی تو رب العالمین نے تعریف فرمائی ہے قرآن میں۔ اچھا، یہ پوری دنیا میں جو ہے اب ذوالقرنین جو ہے اس نے کافی سفر کیے اور پوری دنیا میں مشرقی مغربی کناروں تک پہنچے، اس نے دنیا پر حکومت کی تھی، اور اس دور میں جو ہے کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ یہ دور جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کا دور تھا، یہ تفسیروں میں یہی آتا ہے کہ یہ حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے یعنی قریب دور میں یہ آئے تھے، اور یہ بڑے صاحب علم بھی تھے، اور یہ جو ہے اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو جذبہ جہاد بھی عطا کیا تھا، اور کافروں کے خلاف یہ جہاد کرتے رہے۔ اور پھر ان کے بارے میں جو ہے ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے جو سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل بتا دی کہ انا مکننا فی الارض، کہ ہم نے اس کو زمین میں طاقت دی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز اس کو عطا کی تھی، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی طاقتور بادشاہت عطا کی تھی، اور بڑے اس نے جو ہے نا زمین کے مغرب اور جو ہے مشرق تک جا کے پوری دنیا کو فتح کیا تھا۔ اور اللہ جہاں پر یہ جاتے تھے اور لوگ جو اسلام لاتے تھے پھر ان علاقوں کو یہ چھوڑ دیتے تھے، اور اسی طرح جو ہے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں حتی اذا بلغ مغرب و شمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، یعنی زمین جب ختم ہو جاتی ہے اور آگے سمندر ہے، وہاں پر یعنی سورج جب غروب ہوتی ہے تو وہاں پر یہ پہنچا تو اس کو یہ چشمے میں سیاہی مائل جیسے اس طرح نظر آیا، لیکن جو تھے وہاں پر ایک سورج تھا، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں نے جو ہے پھر ذوالقرنین سے کہا تھا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ بڑی فسادی قوم ہے، یاجوج اور ماجوج، اور ان سے جو ہے ہمیں نجات دے دیجئے۔ اور پھر ذوالقرنین نے جو ہے ان کے اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنائی، ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنائی، اور یہ دیوار جو تھی مطلب پہلے اس نے کہ لکڑی رکھیں، اور پھر اس پہ لوہے کے تختے رکھتے گئے، اور پھر اس پہ کوئلے رکھتے گئے، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ سیسا جو ہے وہ پگھلایا، اور پھر ان کو آگ جلائی، تو یہ ایک بہت بڑی دیوار جو ہے ذوالقرنین نے بنائی۔ اور آج بھی ہم نہیں جانتے، اللہ العالم، کہ یہ دیوار دنیا کے کس کونے میں موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا نے اتنی ترقی کی، دیکھو مطلب کہ وہ کیوں کہ یہ دیوار آج کل ناسا سے نظر نہیں آتی، لیکن جو ملک ہے جو امریکہ ہے، دیکھو دنیا کا وہ اتنا بڑا ملک ہے، لیکن اگر اس کے لحاظ سے رقبے کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے، اور کوئی 300 سال پرانا ملک ہے، 300 سال پہلے تو دنیا میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ اس خطے پہ جو ہے یہ ملک بھی ہے۔ اب اسی طرح سے جو آنے والا وقت ہوگا، اب اس کے بارے میں اور کیا کچھ نکلے گا۔ اللہ رب العالمین کی اس زمین کی وسعت کے بارے میں اب تک کہاں انسان جانا ہے۔ تو یہی ذوالقرنین کے بارے میں جو ہے اللہ پروردگار دو عالم نے اس کی پوری ڈیٹیل بتا دی، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مشرک کو ان کے سارے سوالاتوں کے جواب دے دیے۔ تو اسی دیوار کے بارے میں جس طرح انہوں نے یہ دیوار بنائی چادر کے، لوہے کے، اور پھر مطلب یہ بڑی مضبوط دیوار تھی، خلاؤں کو بھی اس میں بھر دیا گیا تھا، اور اس دیوار کے جو ہے لمبائی 100 مائل تک بتاتے ہیں کہ یہ پھیلی ہوئی تھی، 100 مائل تک یہ دیوار جو ہے یہ لمبی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر پوری یہ سورہ کاف نازل کی، اور جو ہے سورہ کاف میں
اللہ تعالیٰ نے پوری جتنے بھی کفار کے مشرکین کے سوالات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالاتوں کا جو ہے جوابات جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اچھا، اب ابو جہل جو تھا، قریش کو چاہے جتنے بھی جوابات ملے، جتنے بھی ان کو بتایا جائے، لیکن وہ جو ظالم تھے وہ ان کے ظلم میں ان نشانیوں کو پتہ لگ جانے کے بعد جو ہے اضافہ ہوتا تھا، کم نہیں ہوتے تھے ان کے ظلم۔ ایک روز ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بتائی ہوئی صداقتوں اور حقیقتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، محمد کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی وہ لشکر جو تمہیں دوزخ میں عذاب دے گا، اس میں مبتلا رکھے گا، تو ان کی جو تعداد ہے یہ 19 ہے، یعنی جو دوزخ کے دروغہ جو ملائکہ ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ تعداد میں اس سے کہیں زیادہ ہو، اور تمہارے 100 آدمی مل کر اس لشکر کے ایک آدمی پر قابو پا سکتے ہیں، اسی لیے اس پر ایمان نہ لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پھر اس کو دے دیا کہ ہم نے یعنی ابو جہل کو کہ ہم نے دوزخ کا دروغہ اور منتظم صرف فرشتوں کو بنایا ہے، ان کی تعداد بھی ہم نے محض جو ہے وہ کفار کی آزمائش کے لیے مقرر کی تھی، کیونکہ جو ایمان والے آتے ہیں وہ جب بھی اللہ کی آیاتیں آتی ہیں، جب اللہ رب العالمین کی آیاتیں وہ سنتے ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے دل اللہ رب العالمین کے طرف اور بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو کفر پر ہوتے ہیں ان کو جب اللہ کے بارے میں ڈرائے جائے تو وہ ضد، عناد اور تکبر میں کیا ہے وہ اور بھی دور ہوتے جاتے ہیں، اور بھی دور ہوتے جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سننا چاہتا تو قریش کے خوف کی وجہ سے وہ چھپ کر آتے تھے، یعنی لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو چھپ چھپا کر سنتے تھے۔ اب لوگوں کو جب تلاوت کی جو ہے نا اب ان لوگوں کو جب خبر ہوتی تھی تو یہ بڑی سختی سے منع کرتے تھے کہ کوئی نہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نہ سنے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز پست رکھتے تھے، اور سننے والے کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے بلکہ صرف اسی تک پہنچ رہی ہے، اور دوسرے لوگوں کو خبر یعنی بغیر وہ کچھ نہ کچھ جو ہے سن سکتا ہے کہ جو ہے نا خبر ہوئے بغیر، اور لوگوں کو جو ہے پھر اس کے لیے زیادہ کان لگانی پڑتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ اس کو سننا چاہتے تھے۔ اب قرآن مجید کے بارے میں پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تلاوت میں آواز جتنی ہونی چاہیے تو پھر اللہ رب العالمین کی یہ آیات نازل ہوئی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ آپ نماز میں اپنی آواز نہ زیادہ بلند رکھیں اور نہ ہی بالکل آہستہ کریں بلکہ ان دونوں کے درمیان رہیں۔ اب اس میں اللہ رب العالمین نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ نماز میں نہ اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر ہو جائیں، اور نہ اتنی آہستہ آواز سے پڑھیں کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ سن بھی نہ سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت سلو آواز سے پہلے پڑھتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص اس تلاوت کے سننے سے فائدہ اٹھائے اور گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے صراط مستقیم پر آ جائے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ اب اس واقعے کو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
جو تھے جمع تھے میں ان کے ساتھ موجود تھا. انہیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج تک قریش کو ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن مجید تلاوت کر کے جو ہے انہیں کسی اور نے نہیں سنایا ہے. کوئی ایسا شخص ہو جو ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ کام میں جو ہے انجام دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اصحاب کرام جو تھے وہ اس پر تیار نہ ہوئے. انہوں نے اسے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کیونکہ آپ کا قبیلہ چھوٹا ہے، وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اسی لیے کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا قبیلہ مضبوط ہو جو قریش کے ظلم ستم سے بچ جائے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا میرا رب العالمین پر بھروسہ ہے، اسی لیے مجھے یہ کام کرنے دو. چنانچہ دوسرے دن صبح کے وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ مقامی ابراہیم کے پاس اس وقت آئے جب قریش کے تقریباً تمام لوگ اپنی اپنی مجلسوں میں مصروفی گفتگو تھے. اب انہوں نے بلند آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی. پہلے تو قریش نے غور سے سنا اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہا ہے. ان میں سے ایک شخص نے کہا یہ تو وہی کلام پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں. چنانچہ وہ لوگ کیا ہیں وہ گالیاں دینے لگے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان پر کوئی جیسے ان کی بات نہ سنی اور وہ اپنے تلاوت میں ہی مصروف رہے. جہاں تک تلاوت کرنا چاہتے تھے وہاں تک جو ہے انہوں نے تلاوت مکمل کی، اور یہ لوگ انہیں ابن مسعود پر آ گئے اور مارنے لگے، لیکن ابن مسعود جو ہے اپنے تلاوت میں مشغول تھے. اور جب صحابہ کرام کے پاس آئے تو جو ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، تو صحابہ نے کہا ہمیں اس چیز کا ڈر تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قریش میری نظر میں آج جتنے ذلیل اور رسوا ہوئے اس سے پہلے کبھی نہ تھے. اگر تم کہو تو کل پھر تلاوت کرنے کے لیے میں تیار ہوں. یہ اصحاب رسول تھے، اور انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بس اتنا کافی ہے، کیونکہ تم نے ان کے کانوں میں وہ بات ڈال دی جو باتیں جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، جن باتوں کو وہ ناپسند کرتے ہیں. اور خود جو ہے یہ لوگ کان لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کو سنتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھو جو ابو جہل ہے ان کے دل جو تھے وہ تکبر کی وجہ سے سخت ہوئے تھے. ایک دن اخنس بن شریک جو ہے یہ آ گیا تو اس نے ابو جہل سے پوچھا کہ ابو الحکم، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہم نے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو جہل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو ہے میں اور بنی عبد مناف میں قریش میں جو ہے بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ہم دونوں میں ہم میں اور ان میں کیا ہے کشمکش ہوئی. انہوں نے بھی لوگوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا. اب انہوں نے لوگوں کے لیے سواریاں فراہم کی، ہم نے بھی کی. انہوں نے سخاوت کی تو ہم نے بھی کی. اب یہاں تک کہ ہم دونوں برابر ہو گئے. ہماری حالت شرط کے یہ کہ دو گھوڑوں جیسے ہو گئی. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، واللہ ہم تو اس پر نہ کبھی ایمان لائیں گے اور نہ اس کو سچا سمجھیں گے. مطلب کیا؟ تو اخنس بن شریک جو تھا وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا. اس کا مقابلہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. جب مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہے، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے. تکبر اور غرور. تو الحمدللہ رب العالمین ہماری جو آج کی کلاس ہے وہ یہاں پر اس کو ہم اختتام کرتے ہیں، اور پھر ہماری اگلی کلاس باذن اللہ جو ہے وہ مسکینوں پر جو ظلم و ستم کفار قریش کے ہیں انشاءاللہ پھر اس پر ہوگی. جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.